جس دن یکم ذی الحج ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن بڑے عظیم اور عظمت والے دن ہیں، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، ان میں زیادہ زیادہ تکبیریں پڑھا کرو، زیادہ زیادہ لا الہ الا اللہ کہا کرو، زیادہ زیادہ الحمدللہ کہا کرو۔ اور وہ جو تکبیر کے الفاظ بعض روایات میں آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، بعض میں 3 دفعہ بھی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، ان میں وہ سارے الفاظ موجود ہیں، لا الہ الا اللہ بھی موجود ہے، تحلیل بھی، وللہ الحمد تحمید بھی، اور اللہ اکبر تکبیر بھی، تینوں موجود ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تکبیریں اور جس میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ شامل ہے، یہ پہلی ذی الحج سے پڑھنی ہے۔ وہ جو اسپیسیفکلی ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے شروع ہوتی ہیں تکبیریں نمازوں کے بعد، اور مکمل ہوتی ہیں 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد، ایام التشریق ختم ہوتے ہیں، تو ایام التشریق کے اندر بھی یہ دعائیں پڑھنی ہیں، یہ تکبیریں کہنی ہیں ایام التشریق میں۔ تو یہ پورا عشرہ اور ایام التشریق تک کوئی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں فرمایا کہ اس وقت پڑھنی۔ اور امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو قول نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے نکل جاتے تھے بازاروں میں، گلیوں میں، اور تکبیریں پڑھتے تھے، لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیریں پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، بہت زیادہ تکبیریں پڑھنی چاہیے، بہت زیادہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے، بہت زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ دیگر اذکار جتنے زیادہ ہو سکیں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ تو ان دنوں کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ وہ ضائع کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، وصل اللہم وسلم علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔